نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات ہی میں یہ کچھ جماعتیں مرتد ہو چکی تھی۔ ایک مسلمہ کذاب کی جماعت تھی، اور ایک یمن میں قبیلہ تھا مزجج، اس کے سردار تھے اسود عنسی۔ ایک وہ اور کچھ اس کے لوگ، ایک تھا طلحہ بن خویلد۔ ان لوگوں نے جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے، اور کچھ لوگوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار چل رہے ہیں، حجرے سے باہر ہی تشریف نہیں لا رہے، تو ان لوگوں نے ارتداد کا اعلان کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر نے اس فتنہ ارتداد کو ایک طوفانی شکل میں منتقل کر دیا۔ عرب کے 7 قبیلے مختلف مقامات پر اسلام اور اس کی حکومت سے منحرف ہو گئے، کیونکہ بعض لوگ ایسے تھے جو اسلام میں داخل تو ہوئے تھے، لیکن ابھی ان کو اسلام ان کے دلوں میں رچا بسا نہیں تھا، بس حالات دیکھ کر اور عرب کے اندر غلبہ دیکھ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو اسلام میں داخل ہونا ایک کمال ہے، لیکن اس پر جمع رہنا یہ اصل کمال ہے۔ اسلام میں تو الحمدللہ ہم سب داخل ہیں اللہ کے فضل سے، لیکن ہم کتنے جمع رہتے ہیں یہ ہم سب کو پتہ ہے۔ ذرا سی کوئی بات آتی ہے نفس کے خلاف، فوراً اسلام سے الگ دوری اختیار کر لیتے ہیں، پھر اس میں بہانہ بازی کہ صاحب کیا کریں، حالات، سماج، برادر، کنبہ، بچے، یہ ساری چیزیں عارض کی شکل میں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، تو ہم میں ان میں فرق کیا رہا؟ پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیمار دیکھ کر، اب ظاہر سی بات ہے جب آدمی 50-60 سال کا کوئی ہو جائے اور بیمار پڑ جائے تو ہر آدمی یہ سوچے گا کہ اب تو ایسی بیماری اس کو ہو گئی، یہ پتہ نہیں اٹھے گا۔ اور عرب کے لوگ عربی سے اچھی طرح واقف تھے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی آیت شریفہ نازل ہو گئی، سب پڑھ رہے تھے، اسے جانتے تھے کہ دین مکمل ہو گیا، دین کے لیے اللہ کے رسول کو بھیجا گیا تھا، اب تو یہ اٹھا لیے جائیں گے، بلا لیے جائیں گے۔ تو زبردست فتنہ ارتداد پھیل گیا۔ عرب کے مشہور 7 قبیلے مختلف مقامات پر تھے، اسلام اور اس کی حکومت سے منحرف ہو گئے۔ ایسے ہی ہمارے ہندوستان میں بھی حالات آئے تھے۔ سن 47 سے پہلے پنڈوں کی محنت چلی یہاں دعوت کی، اور ایسی محنت چلی، انہوں نے ایک ایک برادر کو الگ الگ پکڑا، جاٹ الگ ہیں، گجر الگ ہیں، یادو الگ ہیں، ایسے۔ تو ہمارے متھرا ضلع کا ٹھاکر برادری کے افراد بہت متاثر ہوئے ان سے۔ 80 یا 84 گاؤں اسلام سے پھرے اس ٹائم پہ، انہی کی نسل میں سے تمہارے منتری ٹھاکر تیج پال، انہی کے کچھ گاؤں لونی کے اطراف میں ہیں ٹھاکروں کے، وہ سارے کے سارے اسلام سے پھر گئے۔ ان میں 1-2 تھے وہاں، کرم چند تھا ایک وہاں لونی میں، ہمارے وہاں مدرسہ ہے، تو وہاں بھینس چرانا آیا کرتا تھا وہ،
تو کبھی کبھی دوپہر میں آرام کرنے کے لیے وہاں مدرسے میں آ جاتا، یوں ہی بات چلتی ان سے، پتہ چلا ہمیں کہ اس کا نام پہلے کریم الدین تھا۔ تو جب میں نے ان سے خود پوچھا، میں نے کہا بھائی تم پھرے کیوں، تمہیں کیا آفت آ رہی تھی؟ اجنو کہ ہماری پوری پال کی پال پھری، ہم سے کیا ہے، ہمارے پورے گاؤں کے گاؤں، یہاں سے لے کے آگرہ تک پوری پٹی سب ہندو ہو گئے دوبارہ سے، نہیں تو میرا نام کریم الدین تھا، قرآن شریف پڑھا ہوا تھا میں نے کہ تم پھرے کیوں، تم جمے رہتے؟ اجنو کہ ہم تو جب بھی ایسے ہی تھے اب بھی ایسے ہی ہیں، یعنی ان پہ محنت نہیں ہوئی دین کی، خاندانی اعتبار سے مسلمان تھے۔ اور ایک امام صاحب تھے ان کی مسجد میں، رانپ کے نام سے گاؤں ہے لونی میں، اب تو بالکل لونی میں ہی اندر گھس گیا ہو، پہلے لونی سے تھوڑے فاصلے پر تھا وہ، جیسے ہمارے نکاسے سے ریلوے اسٹیشن اتنی دور تھا پہلے، وہ ریلوے اسٹیشن کے پاس ہی لونی کا اسٹیشن ہے، وہاں رانپ گاؤں، تو رانپ وہاں امام صاحب تھے۔ تو اس امام صاحب کو پھرنے کے بعد بھی وہ وہی حساب دیتے تھے، 5 کلو گھر کے حساب سے ان کا اناج بندھا ہوا تھا، پنسیری گھر، وہ اب تک دیتے تھے ان کو جب تک امام صاحب کا انتقال ہوا، ہندو ہونے کے بعد بھی۔ کہ صاحب یہ ہمارے پرانے امام صاحب ہیں، ہم نے ان کو رکھا ہے، بچپن سے رہ رہے تھے، بوڑھے ہو گئے، 100 سال قریب ہو کے ان کا انتقال ہوا امام صاحب کا۔ لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم اس لیے پھرے گا، ہم تو جب بھی ایسے ہی ہیں اب بھی ایسے ہی ہیں، نہ ہم جب کوئی 5 ٹائم کے مسجد میں جاوے، نہ اب ہم دونوں ٹائم کوئی مندر میں جاویں۔ تو گویا محنت نہ ہونے کی وجہ سے ایسے ہی یہ تھے یہ قبیلے عرب کے، ابھی ابھی یہ داخل ہوئے تھے اسلام میں، اور اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے مرض الوفات ہو گیا، ان کو پتہ چلا، یہ سارے کے سارے مرتد ہو گئے، اور خلیفہ وقت حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلامی قانون کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار بھی کر دیا انہوں نے۔ وفات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ملک و ملت کی ذمہ داری خلیفہ اول حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عائد ہوئی۔ ایک طرف ان حضرات پر اس حادثہ عظیم کا صدمہ جاں گداز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صدمہ تھا صحابہ کرام کے اوپر، ایسا صدمہ تھا اگر کسی کے 10 20 50 بیٹے ہوں اور وہ گزر جائیں تب اتنا صدمہ نہیں ہوتا جتنا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پر صدمہ ہوا ہے۔ بعض لوگ آپ کے وفات کی قائل نہیں، عجیب بات ہے، وہ یوں کہتے ہیں کہ آپ کا انتقال نہیں ہوا۔ اب وہ کیوں کہتے ہیں، کیا ان کے سمجھ میں آتا ہے، وہ جانتے ہیں۔ تو اس حادثہ عظیم کا صدمہ جاگداز، اور دوسری طرف یہ فتنہ اور بغاوتوں کے سیلاب۔ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ بھی لفظ وفات استعمال فرما رہی ہیں۔ بعض لوگ تو انہی الفاظ پر اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کے ساتھ وفات کا لفظ کیوں لگاتے ہو، نبی تو زندہ ہیں۔ بے شک وہ زندہ ہیں، لیکن وہ زندگی یہ زندگی نہیں ہے جیسی آج کی ہماری آپ کی ہے، جیسے آپ کی وفات سے پہلے تھی۔ اس کو تو قرآن نے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ فرما کر ایسا واضح کر دیا کہ کوئی جھگڑا ہی نہیں۔ اللہ یہ فرماتا ہے کہ بل احیاء، وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھ سکتے، تم اس کو سمجھ نہیں پاؤ گے اس زندگی کو۔ وہ زندگی عجیب ہے۔ تو صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو صدمہ میرے والد حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ پر پڑا، اگر وہ مضبوط پہاڑوں پر بھی پڑ جاتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ایسا صدمہ صحابہ کرام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر۔ کوئی کہیں ممبر کے قریب پڑا ہے اور جس نے جہاں خبر ملی اللہ کے رسول کی وفات کی وہیں گر گیا۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ رقیق القلب تھے، ویسے بہت نرم مزاج کے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو صبر و استقامت عطا فرمایا۔
کہ تمام آفات مصائب کا پورے عزم و ہمت کے ساتھ مقابلہ کیا کرتے تھے اور بالآخر کامیاب بھی ہوئے۔ ہجرت کے موقع بھی دیکھ لو، سارا عرب آپ کے خلاف، ابوبکر ساتھ میں، 100 صنادید، 100 پہلوانوں کی ٹولی بنائی تھی سارے عرب نے مل کے، 100 پہلوان بڑے بڑے چھانٹ چھانٹ کے، رستم عرب، کہ تم سب مارو گے محمد کو، نعوذ باللہ۔ لیکن ابوبکر پھر بھی ساتھ میں، پھر بھی نہیں ڈرے۔ یہ ہوتا ہے ایمان کا تقاضا، ساری دنیا سارا کفر مقابلے پر آ جائے پھر بھی ایمان والا ڈرے نہیں، کیونکہ اللہ کی مدد ایمان والوں کے ساتھ، اور ان 4 صفات والوں کے ساتھ جو پیچھے گزری۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ بغاوتوں کا مقابلہ طاقت استعمال کر کے ہی کیا جا سکتا ہے، مگر حالات کی نزاکت اس حد کو پہنچ گئی تھی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام سے آپ نے مشورہ کیا تو کسی کی رائے یہ ہوئی کہ اس وقت بغاوتوں کے مقابلے میں کوئی سخت قدم اٹھایا جائے۔ خطرہ یہ تھا کہ حضرات صحابہ کرام اگر اندرونی جنگ میں مشغول ہو جائیں تو بیرونی طاقتیں اس جدید اسلامی ملک پر دوڑ پڑیں گے، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے صدیق کے قلب کو اس جہاد کے لیے مضبوط فرما دیا تھا، اور آپ نے ایک ایسا بلیغ خطبہ صحابہ کرام کے سامنے دیا کہ اس جہاد کے لیے ان کا بھی شرح صدر ہو گیا۔ شرح صدر کہتے ہیں دل کی کیفیت بعض وقت ایسی ہوتی ہے جیسے یونس کی اب ہو رہی ہے شریر کی، ایسے دل کی ہوتی ہے، نہ جاگا نہ سویا۔ ان کو سویا ہوا بھی نہیں کہہ سکتے، سو تھوڑ رہے ہیں، سو تھوڑ رہے ہو تم، جاگ تھوڑی رہے ہو تم، کیونکہ تمہیں پتہ ہی نہیں کیا کچھ ہوا، کیا کہا گیا، تو سو بھی نہ رہے جاگ بھی نہ رہے۔ تو بعض وقت دل کی ایسی کیفیت ہوتی ہے، اس کو بولتے ہیں فارسی میں شش و پنج، جسے ہماری میوات زبان میں کہیں یار میں سسپنگ سے پڑھوں، وہ لفظ سسپنگ نہیں ہے، اصل لفظ ہے وہ شش و پنج، 5 اور 6۔ کوئی آدمی کسی چیز کے بارے میں دیکھے گا یار یہ 5 ہے یا 6 ہیں، 5 کاما کو ہے نا تھملا، کاما مکھمبا بتائے 84 نو گئے وہ گئے، جب انہیں کبھی 84 بیٹھے ہیں، کبھی 82 بیٹھے ہیں، کبھی 85 بیٹھے ہیں 84 وہ کہاوت ہے، تو ان کے گننے میں فرق پڑتا بتایا، ہم نے دیکھے نہیں، خیر سنا ہی سنا، کامم بتایا 84 کھمبا، تھملا سے بتایا کوئی کھڑے ہیں کیسے ہیں وہ، انہیں جب گنا نو کبھی 84 بیٹھے ہیں، کبھی 82، کبھی 85، 84 ہیں وہ لیکن بیٹھتے نہیں پورے طریقے سے، بتاتے ہیں لوگ۔ تو اس کو کہتے ہیں شش و پنج، سسپنگ۔ ہاں جب میواتی میں دیر جیسے کہتے ہیں سسپنگ پڑھو یار، سمجھ میں نہ آ رہی، جاؤں کہ نہ جاؤں، کروں کہ نہ کروں، چھوڑو کہ نہ چھوڑو اس کام کو، تو اس کو کہتے ہیں شش و پنج۔ تو اس شش و پنج میں ایک طرف دل ہو جائے اس کو کہتے ہیں شرح صدر۔ جس بعض کاموں میں الجھنیں آئی ہوئی ہوتی ہیں، اب وہ الجھن ایک طرف ہو جاوے، کھل جاوے دل سے کہ صاحب نہیں ایسا، تو اس کو بولتے ہیں اردو میں شرح صدر، یعنی دل میں یہ بات کھل کے آ گئی، اب تو مجھے یہی کرنا ہے۔ تو صحابہ کرام بھی شش و پنج میں تھے بیچارے، کیا کریں، ادھر تو نبی کا غم، کیونکہ نبی سے محبت اتنی تھی۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے، اللہ رسول نے فرمایا دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے، اسے دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے، نہیں جی آپ سے محبت ہے مجھے۔ اچھا ایک کام کر، اپنی آنکھیں نکال گلا، وہ فوراً چھری ڈھونڈنے چل دیا، اللہ رسول نے فوراً روک دیا اسے کہ میں قتل کرنے نہیں آیا کسی کو۔ ایک صحابی کو فرمانا کہ اچھا تجھے مجھ سے محبت ہے، اپنے باپ کی گردن لا کاٹ کے، وہ اس نے چھری لے کے فوراً بھاگنے چلاؤ، اللہ رسول نے روکا اسے فوراً، اور نہ روکتے تو وہ کاٹ بھی لاتا، اتنی محبت تھی اللہ کے رسول سے۔ بعض صحابہ کرام اٹھ کے رات میں چین نہیں پڑتا تھا، کروٹیں لیتے تھے، کب فجر ہو، کب نبی کی زیارت ہو، یعنی محبت دیکھو۔
اور بعض صحابہ تو گھر کو چھوڑ کے مسجد میں آ جاتے تھے، چین نہیں پڑتا تھا جب تک نبی کی زیارت نہیں فرما لیتے، جب نبی کو دیکھ لیتے تب سکون آتا تھا، اتنی محبت تھی۔ اور جب وہ چلا جائے تو ظاہر سی بات ہے کتنا صدمہ ہوگا دل کو۔ تو کوئی صحابی مسجد نبوی میں وضو خانے کے قریب پڑا ہوا ہے، کوئی ممبر کے اندر پڑا ہوا ہے، کوئی جو ہے صفوں پہ پڑا ہوا ہے، یہ حالات تھے اس وقت۔ اور 605 میں یوں تھے کہ اب کیا کریں، ان قبیلوں نے جو ہے ارتداد کا اعلان کر دیا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں آج سے۔ تو اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو صبر اور استقلال عطا فرمایا، ہمت دی اور کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا پورے عزم اور استقلال کے ساتھ، اور یوں کہا کہ جو لوگ مسلمان ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے احکام اور قانون اسلام کا انکار کریں تو میرا فرض ہے کہ میں ان کے خلاف جہاد کروں، اگر کوئی پلٹے گا تو نمٹا دیا جائے گا۔ اگر میرے مقابلے پر تمام جن اور انس اور دنیا کے شجر و حجر سب کو جمع کر لائیں اور کوئی میرا ساتھی نہ ہو، تب بھی میں تنہا اپنی گردن سے اس جہاد کو انجام دوں گا۔ یہ ہے ہمت۔ صاف کہہ دیا، سارے تو جنات جمع ہو جائیں، سارے انسان جمع ہو جائیں، دنیا کے جتنے بھی درخت ہیں، پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، سب جمع ہو کر میرا مقابلہ کریں اور میرا کوئی بھی تم میں سے ساتھ نہ دے، میں تب بھی تنہا اپنے گردن سے اس جہاد کو انجام دوں گا۔ اور یہ فرما کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور چلنے لگے۔ اس وقت صحابہ کرام آگے آئے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی جگہ بٹھلا کر مختلف محاذوں پر مختلف حضرات کی روانگی کا نقشہ بن گیا۔ اس لیے آیت علی مرتضیٰ، حسن بصری، ضحاک، قتادہ وغیرہ جمہور ائمہ تفسیر نے بیان فرمایا ہے کہ آیت حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھیوں کے بارے میں آئی، وہی سب سے پہلے اس قوم کا مصداق ثابت ہوئے، جن کو من جانب اللہ میدان عمل میں لائے جانے کا آیت مذکورہ میں ارشاد ہے، مگر اس کے منافی نہیں کہ کوئی دوسری جماعت بھی اس آیت کی مصداق ہو۔ اس لیے جن حضرات نے اس آیت کا مصداق حضرت ابو موسیٰ اشعری یا دوسرے صحابہ کرام کو قرار دیا ہے، وہ بھی اس کا مخالف نہیں، بلکہ صحیح یہی ہے کہ یہ سب حضرات، بلکہ قیامت تک آنے والا وہ مسلمان جو قرآنی ہدایات کے مطابق کفر اور ارتداد کا مقابلہ کریں گے، اسی آیت کے مصداق میں داخل ہوں گے۔ بہرحال صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی ایک جماعت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی زیر ہدایت اس فتنہ ارتداد کے مقابلے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے ایک بڑا لشکر دے کر مسیلمہ کذاب کے مقابلے پر یمامہ کی طرف روانہ کیا۔ وہاں مسیلمہ کذاب کی جماعت نے اچھی خاصی طاقت بنا لی تھی اور سخت معرکہ ہوا۔ بالآخر مسیلمہ کذاب حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے مارا گیا اور اس کی جماعت تائب ہو کر پھر مسلمانوں میں مل گئی، جو بچے کچے تھے وہ پھر مسلمانوں میں مل گئے۔ اس طرح طلحہ بن خویلد کے مقابلے پر حضرت خالد ہی تشریف لے گئے اور وہ فرار ہو کر کہیں باہر چلا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو خود بخود ہی اسلام کی دوبارہ توفیق عطا فرمائی اور مسلمان ہو کر لوٹ آئے۔ خلافت صدیقی کے پہلے مہینے ربیع الاول کے آخر میں اسود عنسی کے قتل اور اس کی قوم کے مطیع اور فرمانبردار ہو جانے کی خبر پہنچ گئی۔ یہی خبر سب سے پہلی فتح کی خبر تھی جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو ان حالات میں پہنچی تھی۔ اسی طرح دوسرے قبائل مانعین زکوٰۃ کے مقابلے میں بھی ہر محاذ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین کو فتح نصیب فرمائی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد جو تیسری آیت کے آخر میں ہے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، یعنی اللہ والوں کی جماعت ہی غالب آ کر رہے گی، اس کی عملی تفسیر دنیا نے آنکھوں سے دیکھ لی، اور جبکہ تاریخی اور واقعاتی رنگ میں یہ بات بدیہی طور پر ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قبائل عرب میں فتنہ ارتداد پھیلا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جو قوم کھڑی فرمائی وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھی صحابہ کرام ہی تھے۔ تو اس آیت ہی سے یہ ثابت ہو گیا کہ جو اوصاف اس جماعت کے قرآن کریم نے بیان فرمائے ہیں وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے رفقا کار صحابہ کرام میں موجود تھے۔ اول یہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں،
دوسرا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، تیسرا یہ کہ یہ سب حضرات مسلمانوں کے معاملات میں نہایت نرم ہیں اور کفار کے معاملے میں تیز ہیں، چوتھا یہ ان کا جہاد ٹھیک اللہ کی راہ میں تھا جس میں انہوں نے کسی کی ملامت وغیرہ کی پرواہ نہیں کی۔ آخر آیت میں اس حقیقت الحقائق کو واضح فرمایا کہ یہ سب صفات کمال پھر ان کا ہر وقت استعمال، پھر ان کے ذریعے اسلامی مہم میں کامیابی، یہ سب چیزیں نری تدبیر یا طاقت یا جماعت کے بلبوتے پر حاصل نہیں ہوا کرتی، بلکہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہی ہے، جس کو چاہتے ہیں یہ نعمت عطا فرماتے ہیں، خالی طاقت کے اوپر نہیں ہے۔ یہاں آیت شریفہ میں سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا ذکر فرمایا۔ کوئی آدمی طاقت کے بلبوتے پہ حکومت قائم کرنا چاہے نہیں ہو سکتی، مشکل ہے، اور وہ چلے گی بھی نہیں، بلکہ اسلامی حکومت وہ ہوگی جس حاکم کے اندر اللہ کی محبت ہوگی اور اللہ بھی اس سے محبت فرمائے گا، اور وہ مسلمانوں پر نرم ہوگا، کفار پر سخت ہوگا، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے کسی کی ملامت نہیں کرے گا کہ لوگ کیا کہیں گے یا لوگ روکیں گے، لوگ برا سمجھیں گے۔ سابقہ 4 آیات میں مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ گہری دوستی رکھنے سے منع فرمایا گیا۔ 5ویں آیت میں مثبت طور پر یہ بتلایا گیا کہ مسلمانوں کو گہری دوستی اور رفاقت خاص کا تعلق جن سے ہو سکتا ہے وہ کون ہے؟ ان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ، پھر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کہ در حقیقت مومن کا دلی ولی اور رفیق ہر وقت ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور وہی ہو سکتا ہے۔ اس کے تعلق کے سوا ہر تعلق، ہر دوستی فانی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، اور یہاں سے پہلے بھی تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی در حقیقت اللہ ہی کا تعلق ہے، اس سے الگ نہیں ہے، اور نبی کا تعلق بھی دنیا میں بھی کام آنے والا، مرنے کے بعد بھی کام آنے والا، آخرت میں جبکہ ہمارے اعمال کا بدلہ ہمیں نہیں ملے گا، اعمال کا موقع ہی نہیں ملے گا، بدلہ تو جب ملے، وہاں تو حساب کا وہ ہے، یہاں عمل ہے وہاں حساب ہے، لیکن وہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کام آئے گا، حشر میں بھی، قبر میں بھی، اور پھر جو ہے جنت میں بھی۔ جنت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیمبری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق جنت والوں کو کام دے گا۔ اور تیسرے نمبر میں مسلمانوں کے رفیق اور مخلص دوست ان مسلمانوں کو قرار دیا ہے جو صرف نام کے مسلمان نہیں بلکہ سچے مسلمان ہیں، جن کی 3 صفات اور علامات یہ بتلائی: الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اول یہ کہ وہ نماز کو اس کے پورے آداب اور شرائط کے ساتھ پابندی سے ادا کرتے ہیں، یہ پہلی شرط ہے اچھے مسلمان کی۔ مسلمان ہونا خود اچھا ہے، لیکن اچھائی میں بھی اچھائی ہوتی ہے۔ ایک عام مسلمان ہے اور ایک یہ مسلمان ہے جس میں یہ 3 صفتیں پائی جائیں کہ پورے آداب اور شرائط کی پابندی کے ساتھ نماز کا ادا کرنے والا ہو، خالی ٹھونگے مارنے والا نہ ہو۔ ہم تو آج کل جو ہے رواج والے نماز والے کم ہیں، رواج والے ہیں زیادہ۔ عادت بن گئی، رکوع سجدہ بس چل رہا ہے، ذہن کہیں کہیں۔ اور دوسرے یہ کہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ آج بھی بہت سے مسلمان ایسے ہیں نمازوں کے خوب پابند ہیں، زکوٰۃ کے پابند نہیں ہیں۔ زکوٰۃ دیتے ہیں، اصول سے نہیں دیتے، چاہے وہ زکوٰۃ سے زیادہ نکل جاتی ہے ان کی۔ بہت سے ایسے اللہ کے بندے خوب دیتے ہیں لیکن حساب لگا کر نہیں دیتے۔ اور اس کی مثال تو پھر ایسی ہے جیسے کسی کے ہم پر 1000 روپے ہوں،
وہ 1000 روپے لینے مانگنا ہے، انہوں نے کہا جی ابھی اتنا، مگر بیٹھو تم چائے پانی پیو، اب اس کے لیے ناشتہ کرا رہے ہیں، ہر دفعہ چاہے تم اس کے لیے 500 کا ناشتہ کرا دو، 1000 تو وہیں کو وہیں رکھے رہیں گے۔ ایسے ہی زکوٰۃ کا حساب ہے، زکوٰۃ تو سال میں حساب لگا کے دی جائے، اس سے علاوہ جو آدمی دے گا وہ پھر صدقہ و خیرات میں لکھا جائے گا۔ لیکن بہت سے لوگ خوب مالدار ہیں، زکوٰۃ ہم تو پورے سال دیتے رہے ہیں، اسے ہی سوچ رہے ہیں کہ زکوٰۃ نکل گئی ہوگی اس میں، ایسا نہیں۔ زکوٰۃ کا تو مستقل نظام ہے کہ سال میں ایک بار پورے مال کا 40واں حصہ، اور مال بھی اگر زیادہ ہو تب ہے، کم ہے تو اس پہ بھی نہیں ہے۔ زیادہ کی مقدار بتلا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 52.5 تولہ چاندی ہو یا 7.5 تولہ سونا ہو، یا تھوڑی تھوڑی دونوں چیزیں ہوں جس میں سے ایک سی چیز آ سکے۔ 52.5 تولہ اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے، 2-4 تولہ چاندی ہے، اب مقدار یہ لگا کے دیکھو، اگر اس کو ہم بیچیں تو دونوں میں سے ایک چیز آ سکتی ہے کہ نہیں آ سکتی۔ کبھی ایسا ہوتا ہوگا، پہلے کبھی سونا مندہ رہا ہوگا، آج کل تو مندہ ہے نہیں، چاندی مندی ہے، لیکن کبھی ایسا رہا ہوگا کہ سونے کے سکے چلا کرتے تھے، تو اس وقت میں ہو سکتا ہے چاندی مہنگی رہی ہو۔ یہ چاندی مہنگی نہ بھی ہو تب بھی یہ میزان لگایا جائے گا کہ چاندی اور سونا دونوں کی مقدار کتنی بن رہی، اور اس میں سال گزرا ہے کہ نہیں گزرا ہے۔ جس وقت آپ سال میں، مثال کے طور پہ آج کل مسلمان زکوٰۃ نکالتے ہیں رمضان میں، اب رمضان میں یہ دیکھو کہ ہمارے پاس ملکیت ہے کتنی، اب اس ملکیت میں 40واں حصہ اللہ کے نام پہ نکال دو، اس کی قیمت لگا لو، 2.5% نکال دو، 100 روپے میں 2.5 روپے، کیا مہنگا، کچھ بھی نہیں۔ تو یہ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے۔ تیسرے یہ کہ وہ لوگ متواضع اور فروتنی کرنے والے ہیں، اپنے اعمال خیر پر ناز اور تکبر نہیں کرتے، یہ پہچان۔ وہم راکعون، راکعون جمع ہے رکوع کی، اور رکوع کے معنی آتے ہیں جھکنے کے، عاجزی کے، انکساری کے، اسی لیے جب نماز میں ہم جھکتے ہیں اس کو رکوع کہتے ہیں، کیونکہ اس وقت آدمی عاجز ہوتا ہے، اکڑا کھڑا ہوا تھا، اب ایک دم سے جھک گیا، سلنڈر ہو گیا ہوا، تو اس لیے عربی کے اندر اس کو رکوع کہا جاتا ہے۔ اور راکعون کہتے ہیں جھکنے والوں کو۔ تو جس کے اندر تکبر نہ ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو، تو یہ اچھی صفتوں میں شامل ہے۔ اس آیت شریفہ کا جو تیسرا جملہ ہے وہ ہم راکعون میں لفظ رکوع کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں، اس لیے ائمہ تفسیر میں سے بعض نے فرمایا رکوع سے مراد اس جگہ اصطلاحی رکوع ہے جو نماز کا ایک رکن ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کے بعد وہ ہم راکعون کا جملہ اس مقصد سے لایا گیا کہ مسلمانوں کی نماز کو دوسرے فرقوں کی نماز سے ممتاز کر دینا مقصود ہے، کیونکہ نماز تو یہود و نصارہ بھی پڑھتے ہیں مگر اس میں رکوع نہیں ہوتا، رکوع صرف اسلامی نماز کا امتیازی وصف ہے، ورنہ وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کر نیت بھی باندھتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں اور منہ پہ ہاتھ بھی پھیرتے ہیں، لیکن رکوع نہیں کرتے وہ۔ لیکن مسلمانوں کا نماز جو ہے اس میں رکوع فرض ہے، مگر جمہور مفسرین نے فرمایا کہ لفظ رکوع سے اس جگہ اصطلاحی رکوع مراد نہیں ہے، بلکہ اس کے لغوی معنی مراد ہیں، یعنی جھکنا، تواضع، عاجزی، انکساری کرنا۔ تفسیر بحر محیط میں ابو حبان، تفسیر کشاف میں زمخشری سے اسی کو اختیار کیا، تفسیر مظہری میں، بیان القرآن وغیرہ میں بھی اسی کو لیا گیا ہے۔ تو معنی اس جملے کے یہ ہو گئے کہ ان لوگوں کو اپنے اعمال صالحہ پر ناز نہیں بلکہ تواضع، انکساری ان کی عادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ تینوں صفات ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کون سا نا؟ ہاں 84 گاؤں پھیرے پنڈو نا۔